بولنا ضروری ہے. میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. محمد عاطف صاحب ہیں کراچی سے, ہمارے کوئی کالر ہیں. جی عاطف صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو سوال ہے وہ محترمہ سے ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ ہمارے ملک کا قانون جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسا ہے تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو سنا ہے کہ قانوناً جو ہے وہ مالک جو ہے وہ دکان کو جو ہے, میرا سوال تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر ہے جی کہ وہ ضرورت کے تحت خالی کروا سکتا ہے, جبکہ میرے پاس جو فتوے موجود ہیں بنوری اور نیو ٹاؤن کے, اس میں مالک کو چاہے ضرورت ہو یا نہیں ہو وہ اپنی دکان کرایہ دار سے خالی کروا سکتا ہے. تو اس کا جواب پلیز دلوا دیجیے گا. لیکن یہ سبجیکٹ سے کتنا ریلیٹڈ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میرا پوچھنا بہت ضروری ہے. فرسٹ ٹائم ہے, لیکن ہمارا سبجیکٹ چونکہ آئلی قوانین ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. توقع کی جاتی ہے کہ جو سبجیکٹ ہے اس کے حساب سے گفتگو آگے بڑھے, اور کالرز سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ گفتگو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرتے رہیں. ماجدہ رضوی صاحبہ, یہ مولانا صاحب نے, مفتی نعیم صاحب نے بہت ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ تو سرکاری ادارہ ہے, گفتن نشستن برخاستن, تو اس کی جو پالیسیاں ہیں یا اس کی جو رپورٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایک سرکاری ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا بھی, اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو پھر آدمی کہاں جائے؟ کورٹ اینگلو سیکسن ہے. بہت سارے ایسے وہ ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے جیسے سیکشن 4 جو وراثت کا ہے آئلی قوانین کا, اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان اسلامک ہے اور اس کو ایمینڈ کیا جائے. وہ کیس کورٹ میں بھی پڑا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ اس کے اندر ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنس ہیں. شیعہ لاء کا بھی ہے, سنی لاء کا بھی ہے, اور بھی ڈیفرنٹ فرقے جو ہیں ان کا بھی ہے. اور اگر آپ قرآن کے اسپرٹ دیکھیں اور قرآن میں یہ دیکھیں, اور حضرت نے جتنا یتیموں کو سپورٹ کیا ہے اور جتنا ان کے اوپر وہ کیا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کا لک آفٹر کرنا ہے, اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں وراثت میں, تو آپ کس طرح سے ایک دادا کی جائیداد سے بچوں کو وراثت سے علیحدہ کر سکتے ہیں. اور اس پہ بڑی بات چیت ہوئی تھی, بڑی ڈسکشن ہوئی تھی. ڈیفرنٹ, اگر شیعہ لاء ہے تو بھی وہ اسلام کے اندر ہے, سنی لاء ہے تو بھی اسلام کے اندر ہے, اور یہ تمام لوگ بیٹھ کے اور آپس میں ڈسکشن ہونے کے بعد یہ قانون کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے اس کے اندر کتنے لوگ کس اسکول آف تھاٹ کے ہیں. دیکھیں نا, کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے مفتی نعیم صاحب, میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک ریکمنڈیشن کی تھی کہ جو خلا کے لیے ماری ماری پھرتی ہیں عورتیں, اور انہیں جو مرد کے رشتہ دار ہیں وہ چکر لگواتے ہیں, پیشی پہ پیشی ڈلواتے ہیں, تو عدالتیں اگر فکس کر دیں کہ 90 دن کے اندر اگر پیشی پہ نہیں آیا دوسرا فریق تو خود بخود خلا کی ڈگری دے دی جائے گی. تو اس پہ بھی بڑا طوفان مچا تھا, اس میں کیا مسئلہ تھا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ دن مقرر کرنا, بلکہ اگر وہ 90 دن میں نہیں آیا ان کو مختلف قسم کے نوٹس بھیجے جائیں, اور کسی طریقے سے عدالت جس طریقے سے دوسرے معاملات کے اندر مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ اس کو حاضر کرو, تو پولیس کے ذریعے دوسرے ذرائع سے ان کو حاضر کیا جائے, ان کی سنی جائے. اس لیے کہ اس طریقے سے یک طرفہ طور پہ کھلا ہوگا تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا, اور ہمارے معاشرے کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں آ رہی ہیں. اس لیے عدالت اگر چاہتی کہ کسی مرد کو حاضر کرنا, تو عدالت جب چور اور ڈاکوؤں کو بلا سکتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ خاوند کو اپنے سامنے بلا کر جو ہے ان سے بیان کیوں نہیں لے سکتی؟ اس میں عدالت خود چاہتی ہے کہ بس عورت کے حق میں کسی طرح فیصلہ ہو جائے, اور وہ جب چاہے دل چاہے کورٹ میں چلی جائے اور اپنا کیس داخل کر کے خلا لے لے. اگر اس کو عام کر دیا جائے تو یہ بہت سارے مزید مسائل پیدا ہوں گے. ابھی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ
ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی میری بیوی پتہ ہی نہیں، کورٹ نے جو ہے کھلا دے دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ عورت کو بلایا جائے۔ اچھا، ایک کالر ہے ہاشمی صاحب رحیم یار خان سے۔ جی ہاشمی صاحب، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن و سنت نے اجازت دی اس بات کی دوسری شادی کی، جی جی، تو پھر یہ جب قرآن سننا کے مطابق اس کی شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر سزا متعین کرے، جبکہ شریعت نے کوئی سزا نہیں رکھی؟ عدل کی بات ضروری ہے، اور عدل کی بات اب ضروری، عدل تو تقاضا دیکھیے، ایک آدمی چوری کرنے سے پہلے اس کو چور کہہ دیا جائے، جی، اور عدل کا تقاضا تو ہے شادی کرنے کے بعد، جی، تو شادی سے پہلے ہی اس کو عدل کے تقاضے کے طور پہ اس کو روک دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ جسٹس صاحب؟ دیکھیے میں تو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ عدل ہوگا، یعنی پہلے شادی تو کرنے دو۔ عدل دیکھیے انسانی طبیعت کو اور دماغ کو علامہ اور اس کے رسول اچھی طرح سمجھتے تھے، جی، ورنہ تو اس کنڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اگر تم عدل نہیں کر سکو تو پھر تم ایک ہی شادی کرو۔ تو اس چیزوں کو تو سمجھ آتا تھا کہ بھئی ایموشنلی کسی کے ساتھ انصاف کرنا 2 بیویوں کے یا 3 بیویوں کے بیچ میں بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو ڈیفیکلٹ بنایا گیا کہ آپ ایک ہی کے ساتھ اگر گزارا کریں تو بہتر ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے ظلم کرنے دیں، اور ظلم کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد ہوگا، یا جرم کرنے دیں، جی، اور جرم کرنے کے بعد پھر اس کو روکیں۔ تو یہ تو بات نہیں ہوتی، یو ہیو ٹو سٹاپ، جرم کو کرنا، اس کو روکنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ضروری تھا کہ صاحب آپ نے 2 شادیاں کر لیں، 3 کر لیں، نہ ان کا مہر دیا، نہ آپ ان کو مینٹین کرتے ہیں، نہ ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب وہ عورتیں یا تو کورٹ کچہری جائیں، یا وہ کونسلر کے پاس جائیں، یا بھوکی مریں، یا بچوں کو بیچیں، یا بھیک مانگیں۔ تو کیا یہ الاؤ کرے اور بعد میں پھر سوچیں گے صاحب یہ تو ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو کس طرح روکیں پھر؟ جی بالکل۔ جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ اور مفتی محمد نعیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بحث ہے کہ ایک پروگرام میں تو اس کا سمٹنا کم از کم ناممکن نظر آتا ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین یہ بحث آپ نے بھی سنی، نتیجہ آپ خود اخذ کیجئے، ایک وقفے کے بعد موضوع بدل جائے گا۔